मैडम ये बताइए था कि हुज़ैफा एक हुकूमती अहदेदार ने कहा है कि इमरान खान की डील चल रही है, वो ये चाह रहे हैं कि वो यूरोप जाएं, लेकिन हुकूमत चाह रही है कि उन्हें सऊदी अरब भेजा जाए। इसमें कितनी हकीकत है? मेरे इल्म में नहीं, मैंने जैसे कहा कि ये मैंने भी एक दो स्टेटमेंट्स देखे हैं, मेरे इल्म में ये नहीं है, लेकिन जो 5 अगस्त की तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इन्होंने डाली थी चकजे हिसाब पे, उन्होंने हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा जी हमारी तो हम तो बस इखलाकी एक हमायत करेंगे, हम क्यों करेंगे इसकी जो है वो सरबराही। और अब तो है अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने कहा अपनी अपनी जगहों पर सिर्फ हम जो है वो छोटी छोटी जुलूसियाँ निकालेंगे, वो ये निकाल लें, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा ये बताएं मैडम कि आप इसी फेज के बड़े मुश्किल हालात से मुस्लिम नूर भी गुजरी है और उस वक्त सूरत हाल कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन अब की बारी जो है वो सियासी जमातों को जब स्पेस नहीं मिलती तो सियासी जमातें क्या करें, जलसा करने की इजाज़त मांगते हैं, वो नहीं मिलती। आपके साथ भी ये होता रहा है, आपकी दरख्वास्त भी रिजेक्ट होती रही है, सियासी जमातें फिर किधर जाएं? देखिए मुझे आप पे बहुत बड़ा एतराज़ है राव साहब, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं आप तो। सियासी जमात में आपको पीटीआई सियासी जमात लगती है? जो गुरीला जंग लड़ने लगे हैं वो सियासी जमात है? जो गुलेले लेकर जो गने लेकर आते हैं वो सियासी जमात है? जो वफाक पे कब्जा करने आते हैं वो सियासी जमात है? जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं वो सियासी जमात है? सियासी जमात को पाकिस्तान के अंदर सियासत करने से कोई नहीं रोकता, ना रोक सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात के रूप में पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह करने की इजाजत नहीं है, वो नहीं दी जाएगी। एक मिनट, इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है जी, और बहुत सारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन यकीनन वक्त की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हमारे जो बड़े हैं जो इस मामले में जो फैसला कर सकते हैं वो यकीनन को जल्दी मुनासिब फैसला करेंगे। मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं। मैडम ये बताइएगा कि अभी आपने एक एतराज़ किया है, बानी पीटीआई ने अमरीकी अखबारात में जो इश्तिहार उनकी जानिब से छुपाया गया है, अमरीका का पाकिस्तान से जो ताल्लुक है वो हमेशा मुफादात का रहा है। अब ये खबर आई है कि ट्रंप इस पाकिस्तान से तेल निकालने जा रही है, हम कब से तेल रखने वाले मुल्क बन गए और ट्रंप जो है पाकिस्तान से तेल निकालेगा या पाकिस्तानियों का तेल निकालेगा? मेरा ख्याल है कि आपको जो है इसके ऊपर इतनी गुस्सा और डिप्रेशन की बजाय खुश होना चाहिए था कि अगर ये ऐसी कोई रिसर्च या ऐसी कोई मालूमात हैं कि पाकिस्तान के अंदर तेल के कोई ज़खायर मौजूद हैं, तो हमें उनको ज़खायर को जो है वो ज़रूर जो है वो देखना चाहिए, बिकॉज़ ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। और सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यकीनन अमेरिका के पास ही मौजूद है जो इसके ऊपर हमें हेल्प कर सकते हैं। बाय द वे इनके जो है वो खुद के कैबिनेट के एक मेंबर ने अभी कुछ दिन पहले जो है एक इंटरव्यू में फरमाया है कि कैबिनेट में ये बात हुई थी और ख़ुद ही जो मौसूफ है उस वक़्त के महात्मा वो खुद ही पीछे हट गए थे पाकिस्तान के अंदर से मज़ीद जो है इसके ऊपर रिसर्च करने पे और ज़खायर को इन्वेंट करने के लिए। तो ये जो हुकूमत है ये पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये हुकूमत है, और जो भी पाकिस्तान के मफाद में है वो हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। लाहौर शहर के अंदर दीगर शहरों की तरह चीनी की किल्लत हो रही है, यहाँ पर भी माफिया सरगर्म है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। जब इस क्रैकडाउन को तेज़ किया जाएगा जो अभी भी चल रहा है, और अब तो दुकानों पे भी चीनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बल्कि जी बिल्कुल इसके ऊपर देखिए चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस और उनकी जो है वो एक ज़ीरो टॉलरेंस है जिसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं भाई, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। और अब जो है वो ये भी इतलात आई थी कि जो ज़ख़ीरा है चीनी का मुख्तलिफ मिल्स के अंदर उसको भी शायद हुकूमत जो है वो टेक ओवर करने जा रही है या कर चुकी है, चूँकि वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है, इसके बारे में उतनी मालूमात मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मार्केट के अंदर चीनी है उसको अवेलेबल करने के लिए जो भी वसाइल जो हैं जो किए जा सकते हैं इकदाम, वो इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट करेगी। ट्रस्ट इसका मतलब क्या है? इमरान खान ने अमरीकी मुफादात को आगे बढ़ाया, इसका तर्जुमा और इसकी तशरीह आपको जो है वो खुद आसानी से कर सकते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि पहले भी ये अमेरिका से आज़ादी मांग रहा था और आज भी
ان کے بیٹے جو ہیں انہی کے در کے اوپر جا کر ان سے آزادی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آزادی مانگ رہے ہیں. لیکن مجھے دلی ہمدردی ہے ان بچوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے وہ سٹیکر لگائے تھے. یا تو سٹیکر اتار دے یا آپ لکھ لیں یا ٹرمپ تیرا ہی آسرا ہے جی, وہ اس طرح کی بات کر لے, یا جو ہے وہ میں اپنا فیصلہ امریکہ پہ چھوڑتا ہوں, اب یہ کر لیں. ایک میاں صاحب تھے, انہوں نے کہا میں اپنا فیصلہ اللہ پاک پہ چھوڑتا ہوں, اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ انصاف دے دیا. اب جس نے اپنا فیصلہ امریکہ پہ چھوڑا ہے وہ دیکھ لے گا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں, تحریک چلانے کے لیے نہیں آ سکتے. لیکن جو قوم کے بچے ہیں نا, ان کو 26 سال سے وہ جنون کا درس پڑھا رہا ہے, ان کو جنون چڑھانا ہے دوسروں کے بچوں کو. اپنے بچے جو ہے نا ان کو تتی ہوا نہیں لگنی چاہیے. منافقت کی جو ہے وہ انتہا ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ملک کی انٹیلیجنشیا ہے, جو ہمارے ملک کے تھوڑا سا دماغ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ یہ بات ضرور سوچیں اور اس پہ بات کریں کہ عمران خان ایڈوانسڈ یو ایس انٹرسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور جو بھی مطلب ہے اس کے بعد ان کی اور ان کی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ چلو بھر پانی جو ہے وہ کافی ہونا چاہیے. شکریہ. میڈم, علیمہ خان نے KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی گنڈاپور, ان سے کہا کہ وہ مستعفی ہو گئے, تو کیا آپ بھی سمجھتی یہ منتخب وزیر اعلیٰ کی توہین ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے خود کے ایک دوسرے سے بھائی باتیں نہیں ملتی. میں کیا کروں, علیمہ باجی آ کے کچھ اور کہتی ہے, دوسرے آ کے کچھ اور کہتے ہیں. ہو سکتا ہے علیمہ باجی کا اپنا شوق ہو کہ وہ جو ہے استعفیٰ دے دیں. گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کوئی تصدیق ہی نہیں ہوئی. اگر باجی جو ہے وہ اندر جا کے بغیر تصدیق شدہ باتیں کرتی ہیں تو پھر ان کے حال پہ صرف جو ہے وہ رحم ہی کیا جا سکتا ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ ضمنی انتخابات سے بھی بھاگ گئے, اور کل یہ بھی ٹویٹ آیا ہے کہ جی ضمنی انتخابات ہم نہیں لڑے, چونکہ سمبڑیال اور مرید کے کیا حشر دیکھنے کے بعد وہ جو ایک ہوا بھری ہوئی ہے نا, عوامی مقبولیت کی ہوا, وہ دو جگہ چیک کی جا سکتی ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کال دیں اور لاکھوں لوگ باہر آ جائیں. جو عمران خان خود جب باہر تھا تب بھی لاکھوں لوگ کبھی باہر نہیں آئے تھے, جب کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا تب بھی لاکھوں لوگ باہر نہیں نکلے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے اندر بیلٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہو جائے, اور جو ہے وہ اس کے اندر بھی اس لیے یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ جو ایک فیک عوامی مقبولیت کا غبارہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر سے ہوا نکل گئی ہے. آج اسد کیسر اور کچھ طریقے کے دوسرے نظام کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب 1 گھنٹے میں بیان کر سکتے ہیں لیکن وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے. سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ نے ان کو کوئی ڈیل آفر کی؟ دیکھیے اس کے اوپر میرے پاس ڈائریکٹ اطلاع تو نہیں ہے, متضاد اطلاعات موجود ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ تو خود کب سے کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا, میں تو بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی باجی علیمہ کا میں نے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیکھا, اور وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی تھا. انہوں نے کہا التجا کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو بیٹھے ہیں جی, اس سے زیادہ مطلب اور معصومانہ خواہش کیا ہوگی. یا جو ہے وہ نہیں وہ کہتے کہ وہ علیمہ باجی نے کہا کہ ہم پیار محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, تو وہ نہیں ہوتے بچے کو کہتے ہیں پاری سی بلی بن کے دکھاؤ. یہ بیچارے اب وہ بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. بیکاز 9 مئی جو ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جس کی معافی نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے, ورنہ اس ملک میں ہر روز 9 مئی ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پابندی لگانے کا نا ایک طریقہ کار ہے, اور اس میں جو بیسکلی یہ رائٹ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جتنی بھی ان کی اتنے سال کی جو سیاست ہے, بیسکلی سیاست تو شروع 2011 میں ہوئی تھی جب جو ہے وہ گھروں میں خفیہ ملاقاتیں ہوئیں اور کہا گیا کہ بیٹا تم کھڑے ہو ہم تمہارے پیچھے ہیں. اس سے پہلے تو یہ ٹانگا پارٹی تھی جس میں 2 بندوں کے نام کوئی نہیں جانتا تھا. تو یہ اس حوالے سے تمام یہ فیصلہ کوئی ایک حکومت کوئی ایک پارٹی نہیں کر سکتی. یہ ایز اے سوسائٹی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, آگے لے جانے کے لیے یہ جو اس فتنہ فساد پارٹی نام کی رکاوٹ ہے
کیا اس سے جان چھڑائے بغیر پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا کہ صاحب یہ بتائیے گا علی امین گنڈا بول ریاست مخالف بیانات انڈیا اس کو اٹھا کے فیٹف میں لے کے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ کیوں نہیں کچھ کیا جا رہا کہ آپ جو ہے وہ فیٹف پہلے گرے لسٹ میں رہے، اس کے بعد جو ہے وہ بڑی مشکل سے باہر آئے، اب پھر ایک دفعہ انڈیا اس کو لے کے جا رہا ہے، تو علی امین گنڈا لے جا نہیں رہا، لے جا چکا ہے، اور انہوں نے اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایز اے ثبوت جمع کرایا ہے فیٹف کے اندر۔ اس سے بڑی ملک دشمنی، دیکھیے ملک دشمنی کی ان کی ایک لمبی لائن ہے، ایک فہرست ہے پوری، جو آئی ایم ایف کو فون کرنے ہو، آئی ایم ایف کے دفتر کے خلاف جو ہے وہ جا کے، اور یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ بھی تو یہ ہے پاکستان کے اداروں کے، پاکستان کے ادارے کے سربراہ کے خلاف یہ ایک منظم کیمپین جو ہے وہ کیا جانا، جب وہ وہاں پر خود موجود تھے فیلڈ مارشل، اس وقت جو ہے ان کے خلاف پلانٹڈ احتجاج کرانا، لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی اکٹھا کرنے کی کوشش کرنا، اس کو ملک دشمنی کہتے ہیں، اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ لیکن وہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہن تے گل اتنے آ گئی ہے عوامی فیلڈ مارشل، دسو مطلب ڈپریشن کا اور جو زچ ہونے کا عالم یہ ہے کہ عوامی فیلڈ مارشل، بھائی ان کو کوئی خدا کا واسطہ ہے، یا تو ان کو کوئی دوائی ایسی لے کے دیں یا جو ان کی دوائیں ہیں وہ چینج کرائیں، ان کے اوپر والا پورشن بالکل خالی ہے، ان کو یہ نہیں پتا فیلڈ مارشل ہوتا کہ ایکچولی ان کی چھیڑ بن گئی ہے، تو آپ جب آپ فساد گروپ کے کسی بندے کو دیکھیں نا تو آپ کہا کریں فیلڈ مارشل، ٹھیک ہو جائے۔ یہ بتائے گا کہ سیاسی جماعتیں کسی بھی تحریک یا احتجاج کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کرتی ہیں، آپ نے لاہور میں کوئی تیاریاں دیکھی ہیں اور ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تیاریاں میں نے کیا دیکھنی ہے، ان کے خود کے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے 5 اگست پیک ہونا تھا، اتنے کام شروع ہی نہیں ہویا، پیک کہاں سے آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ پیک تو تب ہوتی ہے جب کچھ کام شروع ہوا ہو، اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں پیک نہیں ہے۔ اب ایک یوٹیوبر کو میں نے سنا جو ان کے بہت حمایتی یوٹیوبر ہیں، انہوں نے کہا کہ پیک نہیں ہے، نقطہ آغاز ہے، تو پہلے وہ طے کر لیں کہ بھائی یہ پیک ہے، یہ نقطہ آغاز ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ پان کی پیک ہے، اور یہ جو ہے یہ انہوں نے 5 اگست کو کل فرمانی ہے۔